بكل الشوق في قلبي طرقت الباب يا ربي رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین ناظرین، عید الاضحیٰ کی سب سے اہم عبادت قربانی کو ادا کرنے کے لیے مسلمان جانور کے تلاش کرنے میں مصروف ہیں۔ الحمدللہ اس موقع پر ہر صاحب ایمان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ صحیح، سالم، تندرست اور فربا جانور تلاش کریں اور اس کو اللہ کے حضور قربان کریں تاکہ اس کے ذریعے سے اللہ کی خوشنودی حاصل ہو اور کل قیامت میں یہ جانور ہمارے سواری کے کام آ جائے۔ جانور کو تلاش کرنے کے اس موقع پر اس بات کا خاص خیال رکھا جائے کہ جانور ہر عیب سے پاک ہو، بے عیب ہو، کہ عیب دار جانور کی قربانی یہ درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ جانوروں کے عیب سے متعلق چند بنیادی باتیں اور اہم مسائل اس مختصر کلپ میں آپ کے سامنے عرض کیے جا رہے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس کو بغور سماعت کریں، مکمل سنیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر کریں تاکہ اچھے سے اچھا جانور خریدنے میں ہمارے لیے آسانی پیدا ہو جائے۔ بنیادی طور پر جانور کے جسم کے علاوہ 8 اعضاء ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں عیب پائے جا سکتے ہیں، ان کو دیکھ لینا چاہیے۔ سب سے پہلے جسم سے متعلق مسئلہ ہم معلوم کر لیں، پھر اس کے بعد ان 8 اعضاء سے متعلق بنیادی باتیں آپ کے سامنے عرض کی جائے گی۔ سب سے پہلے بدن سے متعلق مسئلہ ذہن میں رکھ لیں کہ بدن اگر کمزور ہیں اور جانور بالکل کمزور ہیں اور کمزوری اتنی ہے کہ اس کی ہڈیوں میں گودا تک ختم ہو چکا ہے تو پھر ایسے جانور کی قربانی بالکل درست نہیں ہے۔ اور اگر کمزور نظر آ رہا ہے لیکن ہڈیوں میں گودا موجود ہے تو پھر ایسے جانور کی قربانی درست ہے۔ جانور کو خریدنے کے موقع پر جسم کے بعد اس کے 8 اعضاء کو دیکھا جائے کہ ان میں کوئی عیب تو موجود نہیں ہے۔ ان 8 اعضاء میں سب سے پہلے ہے کان، اس کے بعد سینگیں، اس کے بعد اس کے آنکھیں اور ناک، اسی طرح سے اس کے دانت اور اس کی زبان اور پاؤں اور دم، یہ 8 اعضاء ہیں۔ ان 8 اعضاء کو دیکھ لینا چاہیے۔ ان 8 اعضاء سے متعلق مختصر اور اہم بنیادی مسئلے آپ کے سامنے ابھی عرض کیے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے کان ہے۔ کان سے متعلق 4 باتیں ذہن میں رکھ لیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر کان پیدائشی طور پر نہ ہو، ایک کان نہ ہو یا 2 کان نہ ہو تو ایسے جانور کی قربانی درست نہیں ہے، اور اگر کان موجود ہیں لیکن چھوٹے ہیں تو ایسے جانور کی قربانی درست ہے، جائز ہے۔ تیسری بات ہے کان اگر کٹا ہوا ہو تو کٹے ہونے کی صورت میں کان کے 3 حصے کیے جائیں گے۔ اگر 3 حصے میں سے ایک حصہ یعنی 1/3 اور 1/3 سے زیادہ کٹا ہوا ہے کان تو پھر ایسے جانور کی قربانی درست نہیں ہے، اور اگر 1/3 سے کم کٹا ہوا ہے تو ایسے جانور کی قربانی درست ہے۔ اور چوتھا مسئلہ ہے کان کے سلسلے میں کہ کان کٹا ہوا تو نہیں ہے لیکن چیرا ہوا ہے، بیچ میں سے چیر دیا گیا ہے، یا خود بخود کان پھٹ گئے ہیں، یا پھر اس کے اندر سوراخ ہیں۔ یہ 3 طرح کی چیزیں ہیں تو پھر ایسے جانور کی قربانی فقہاء کرام نے فرمایا کہ جائز ہے لیکن بہتر نہیں ہے۔ اس کے بعد سینگ کے بارے میں معلوم کرتے ہیں۔ اگر سینگ پیدائشی طور پر نہ ہوں یا ہوں لیکن چھوٹے ہوں تو قربانی ان دونوں صورتوں میں درست ہے، اور اگر سینگ ٹوٹی ہوئی ہو تو یہ دیکھا جائے گا کہ ٹوٹی ہوئی سینگ اگر جڑ سے اکھڑی ہے تو پھر اس کی قربانی درست نہیں ہے، اور اگر جڑ سے نہیں اکھڑی ہے تو پھر ایسے جانور کی قربانی درست ہے، چاہے سینگ آدھی ٹوٹی ہوئی ہو یا پوری ٹوٹی ہوئی ہو، اگر جڑ موجود ہے تو پھر ایسے جانور کی قربانی درست ہے۔ نمبر پر ہم آنکھ کے تعلق سے بات کریں گے۔ آنکھ کے تعلق سے مسئلہ یہ ہے کہ اگر جانور اندھا ہے، بالکل نظر نہیں آتا ہے تو پھر ایسے جانور کی قربانی درست نہیں ہے، اور اگر ایک آنکھ ہے اور ایک آنکھ موجود نہیں ہے، کانا ہے جانور، تو ایسے جانور کی قربانی بھی درست نہیں ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ آنکھ موجود ہے لیکن بینائی کمزور ہے، کم نظر آتا ہے، تو اس سلسلے میں تفصیل ہے، اس سلسلے میں آپ مقامی علماء کرام سے، مفتیان کرام سے مسئلہ معلوم کر سکتے ہیں۔ اور چوتھی بات آنکھ کے تعلق سے یہ ہے کہ آنکھ سے ترچھا نظر آتا ہے تو ایسے جانور کی قربانی درست ہے۔ اور ناک سے متعلق مسئلہ یہ ہے کہ اگر ناک کٹی ہوئی ہے تو ایسے جانور کی قربانی درست نہیں ہے، اور اگر ناک میں سوراخ ہیں نکیل ڈالنے کے لیے یا کسی وجہ سے سوراخ کی گئی ہے تو ایسے جانور کی قربانی درست ہے، سوراخ کی وجہ سے قربانی میں کوئی اثر نہیں ہوگا، البتہ ناک کٹی ہوئی ہو تو درست نہیں ہے۔ 5ویں نمبر پر دانتوں سے متعلق مسئلہ یہ ہے کہ جانور کے اگر بالکل دانت نہ ہوں یا اتنے دانت ٹوٹ گئے ہوں کہ اب وہ چارہ کھانے کے قابل نہیں ہیں تو پھر ایسے جانور کی قربانی درست نہیں ہے، اور اگر تھوڑے دانت گرے ہوں اور وہ چارہ کھا سکتا ہو تو ایسے جانور کی قربانی بالکل درست ہے۔ 6ویں نمبر پر زبان ہے۔ زبان اگر جانور کی 1/3 سے زیادہ کٹی ہوئی ہے تو پھر ایسے جانور کی قربانی درست نہیں ہے، لیکن بعض حضرات نے کہا کہ اگر بکری کی 1/3 سے زیادہ زبان کٹی ہوئی ہے لیکن وہ چارہ کھانے پر قادر ہے تو پھر ایسی بکری کی قربانی درست ہے۔ پر پاؤں کا مسئلہ ہے
پاؤں کے سلسلے میں اگر جانور لنگڑا ہے اور اس قدر لنگڑا ہے کہ وہ چلنے پر بالکل قادر نہ ہو اور ایک جگہ پڑا رہتا ہو تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اور اگر لنگڑا پن تھوڑا سا ہو اور چلنے پھرنے میں یہ لنگڑا پن اس کے لیے کوئی رکاوٹ نہ بنتا ہو تو پھر ایسے جانور کی قربانی درست ہے۔ اور اس سلسلے میں دوسری بات یہ ہے کہ پیر میں اگر زخم لگا ہوا ہو اور اس زخم کی وجہ سے وہ پیر زمین پر نہ ٹیکتا ہو اور چلتے وقت میں اس پیر سے سہارا نہ لیتا ہو تو پھر ایسے جانور کی قربانی بھی درست نہیں ہے۔ اور اگر زخم کے باوجود اس پیر سے وہ سہارا لیتا ہو چلنے میں تو پھر ایسے جانور کی قربانی درست ہے۔ اب آخر میں 8واں نمبر دم کا ہے کہ دم کے سلسلے میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر جانور کی بالکل دم نہ ہو، پیدائشی دم نہ ہو تو پھر ایسے جانور کی قربانی درست نہیں ہے۔ قربانی کے جانور کے لیے دم کا ہونا ضروری ہے۔ البتہ اگر پیدائشی دم ہے لیکن چھوٹی ہے تو یہ چل جائے گا اور چھوٹی دم والے جانور کی قربانی درست ہو جائے گی۔ اب اس سلسلے میں دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جانور کی دم اگر کٹ گئی ہے تو دیکھا جائے گا کہ کس قدر کٹی ہے۔ دم کے 3 حصے کیے جائیں گے اور 1/3 1/3 سے زیادہ اگر کٹی ہوئی ہے دم تو پھر اس کی قربانی درست نہیں ہوگی، اور 1/3 سے کم کٹی ہوئی ہے تو پھر ایسے جانور کی قربانی درست ہو جائے گی۔ یہ چند مسائل تھے جانور کے عیوب کے سلسلے میں جو کہ جانور کے 8 اعضاء سے متعلق آپ کے سامنے عرض کیے گئے۔ اس سے متعلق اور 2 مسئلے ہیں۔ ایک مسئلہ یہ کہ سارے عیوب اس وقت دیکھے جائیں گے جس وقت جانور خریدا جا رہا ہے اور جانور کو اپنے پاس لا کر ہم نے رکھ لیا ہے، اس میں قربانی سے پہلے کوئی عیب پیدا نہ ہو۔ اگر یہ عیب قربانی سے پہلے پیدا ہوتے ہیں تو پھر اس ایسے جانور کی قربانی درست نہیں ہوگی۔ البتہ جس وقت میں جانور کو ذبح کرنے کے لیے لٹایا جا رہا ہو اس وقت میں اگر جانور میں کوئی عیب پیدا ہو جاتا ہے ان عیوب میں سے تو پھر اس عیب کا کوئی اعتبار نہیں کیا جائے گا اور اس کی قربانی درست ہو جائے گی۔ جیسے کہ زمین پر لٹاتے ہوئے اگر جانور کی سینگ ٹوٹ جائے اور جڑ سے اکھڑ جائے پھر ایسی صورت میں بھی قربانی درست ہو جائے گی۔ اسی طرح سے اگر ذبح کے لیے لٹاتے وقت میں دم کٹ جائے اور 1/3 سے زیادہ کٹ جائے تو بھی جانور کی قربانی درست ہو جائے گی۔ تو ذبح کے وقت میں اگر کوئی جانور میں عیب پیدا ہو جاتا ہے تو پھر اس عیب کا اعتبار نہیں کیا جائے گا اور قربانی درست ہو جائے گی۔